اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے نئے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل لگاتار تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی جنات سے دوستی ہو جاتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سوال میں انہوں نے کئی باتیں لکھی اور انہوں نے لکھا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے نئے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور ہم آپ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ضرور آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگے ہوں گے۔ تو جب آپ کو اچھے لگیں، آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو آپ یہ پسند کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے اور ان کے موبائل لے کر کے بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے ان تک بھی دینی باتیں پہنچے اور علم دین وہ بھی حاصل کرنے والے بنے، اور ان کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ اپنے سوال کو بھی ہمارے چینل کے ذریعے سے حل کر سکیں۔ آپ کا یہ سوال کہ اگر کوئی مسلسل تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لگاتار تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو کیا ان کی جنات سے دوستی ہو جاتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ غور کرنے کی ہے کہ جنات کی دوستی کیسی ہے۔ پہلی تو غور کے قابل بات یہ ہے جنات کی دوستی کیسی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جنات اور انسان ان دونوں کی مزاج الگ الگ ہے، طبیعت الگ الگ ہے، تخلیق کی بنیاد الگ الگ ہے، یعنی کافی چیزیں ہیں جو ان کی الگ الگ ہیں۔ جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہے اور جنات کی تخلیق مطلب پیدائش، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہے، بنیاد ہی الگ ہو گئی ہے، مزاج بھی الگ ہے۔ جو چیز آگ سے پیدا کی گئی ہو ان کے مزاج میں عفان ہوگا، ان کے مزاج میں ثابت قدمی نہیں ہوگی۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، مٹی میں قوت برداشت ہے، مٹی میں وہ عفان نہیں ہے جو آگ میں ہے۔ اور مزاج کی جہاں تک بات کیا جائے تو مٹی کا مزاج دیکھیے پوری دنیا کو برداشت کر رہی ہے۔ مٹی کا کیا جو مزاج ہے وہ تحمل ہے، قوت برداشت جو ہے مٹی کے اندر ہے، پوری دنیا کی بوجھ کو برداشت کر رکھی ہے۔ دنیا بس رہی ہے، دنیا والے گھر بنا رہے ہیں، اسی زمین کو لوگ کھود رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن زمین الحمدللہ برداشت کرنے کا مزاج ہے۔ اب اس مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو انسان کے اندر بھی قوت برداشت ہے۔ آگ کے اندر دیکھیے قوت برداشت ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو وہ برداشت کریں گے؟ نہ آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کو برداشت کر سکتی ہے۔ اب اسی آگ سے جنات کی پیدائش ہے تو اب جس چیز سے پیدائش ہے اس چیز کا مزاج تو آئے گا نا۔ مٹی کا مزاج انسان کے اندر ہے اور جنات کے اندر آگ کا مزاج ہے، تو طبیعت بھی الگ، مزاج بھی الگ، تخلیق جو ہے پیدائش کی جو بیس ہے وہ بیس بھی الگ ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ الگ ہے تو آپ سوچیں کہ ان سے دوستی کرنا یہ کہاں سے درست رہے گا؟ جی نہیں، ان سے دوستی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی خدمت کے تعلق سے تو جناتوں کے واقعات ہیں، تو اولیاء کرام کا معاملہ الگ ہے۔ اولیاء کرام کے صف میں خود کو کھڑا کرنا، ایک عام آدمی اولیاء کرام کی جماعت میں خود کو شامل کرے، کیسا ہوگا یہ؟ اولیاء کرام جنات سے دوستی نہیں کرتے تھے، جنات خود اولیاء کرام کی خدمت میں آتے تھے، جنات خود بزرگان دین کی خدمات بجا لاتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، وہ عمل کر کے جنات کو خوش نہیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب یہ کہ جنات کی دوستی تہجد کی نماز کے ذریعے، آپ یہ سوچیں کہ آپ تہجد کی نماز کیا جنات کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ بڑی اہم بات یہ ہے، آپ تہجد کی نماز جنات کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ صرف تہجد کی نماز ہی نہیں، جو بھی نیکی آپ کریں، جو بھی ثواب کا کام آپ کریں، نیکی کا کام آپ کریں، اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنات کو راضی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جنات راضی بھی ہو گیا تو آپ کی تہجد کی نماز کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے تہجد جنات کو خوش کرنے کے لیے پڑھا ہے، جنات سے دوستی کے لیے پڑھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کے ہو جائیے، ایک خدا سے دوستی کی کوشش کیجیے، اللہ کا دوست بننے کی کوشش کیجیے۔
تو جنات کی رضامندی نہیں چاہنی ہمیں، جنات کو خوش نہیں کرنا ہے، جنات سے دوستی نہیں کرنی ہے، ہمیں دوستی ہمیں جو لگاؤ پیدا کرنی ہے وہ خدا کی ذات سے پیدا کرنی ہے۔ تو تہجد کے ذریعے خدا کے دوست بننے کی کوشش کریں، جنات کے دوست نہیں۔ جنات کی دوستی نہ اچھی ہے اور نہ جنات کی دشمنی اچھی ہے، دونوں ہی چیزیں اچھی نہیں، ان کی صحبت بھی اچھی نہیں، جی ہاں ان کی صحبت بھی اچھی نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو موکلوں کو قبضہ کر کے جو کام کرتے ہیں کرواتے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ یہ موکل بھی جنات ہوتے ہیں، اور جنات کی صحبت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کچھ ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوگا کہ جنات کی صحبت سے آدمی متکبر ہو جائے گا، تکبر کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ جنات کی دوستی جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اگر دونوں کی دوستی کی بات ہوتی نا تو انسان سے پہلے جنات کی پیدائش ہوئی تھی، ایک بات یاد رکھیے، پہلے جناتوں کی پیدائش ہوئی، پھر اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ جب انسانوں کو پیدا کر کے زمین پر لانے کی بات آئی تو جس زمین پر جنات تھے اللہ کریم نے جناتوں کو ویرانوں کی طرف ڈھکیل دیا، ویرانوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، یعنی انسان کی آبادی سے دور ان کو بھیج دیا، پھر انسان کو زمین پر بسایا۔ اگر یہ جنات انسانوں کے ساتھ رہنے، انسانوں کے ساتھ دوستی کرنے کے قابل ہوتے تو کیا ان کو آبادی سے ڈھکیل کر ویرانوں کی طرف بھیجا جاتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کریم نے جب ان کو انسانوں کی آبادی سے دور بھگایا پھر انسانوں کو بسایا، یہ اسی کے لیے ہے کہ یہ دو قوم ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، انس و جن، انسان اور جنات ایک ساتھ نہیں بس سکتے، ان کا سارا کچھ الگ الگ ہے۔ جب یہ ان کا سارا کچھ الگ الگ ہے، آپ ان کو ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کریم بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ دونوں ساتھ میں رہیں۔ اگر ساتھ میں رہنے کا ہوتا اللہ کریم کا ارادہ تو جناتوں کو دور بھگا کر کے انسانوں کو آباد نہیں کرتا، ساتھ میں ہی رکھتا ہے کہ دونوں ساتھ میں رہتے۔ بہرحال یہ ساری باتوں سے مجھے امید ہے کہ آپ پر بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی، کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔